اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ذوق خود اس وقت یہ مطلوبہ کر رہا تھا کہ ایسے ایسے ایک دن ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ جمعہ ایک ایسا ہونا چاہیے ہمارے لیے خاص دن، جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں، اور یہ بھی اسلامی ذوق کا تقاضا تقاضا ہے کہ وہ دن ہفتہ اور اتوار یہ الگ ہوا کہ تو ہفتہ اتوار ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جمعہ ہونا کر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خواہش تھی۔ مسلمان کا شعارہ ملت یہود اور انصاری شعارہ ملت سے الگ رہے کہ تو یہود اور انصاری مسلمان سے الگ رہے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی اسلامی ذہنیت کا بیان ایک عجیب کرشمہ ہے کہ ایسا بسا اوقات ایک حکم آنے سے پہلے ان کا ذوق تھا کہ اسلام کا یہ ایک رکو فلان چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن اسلام کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایسا کر کے ہمیں جمعہ پورا دن عبادت کے لیے نہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں فرصت دیا، اس میں سہولت دیا، کتنا دیر نماز سے پہلے اذان سے لے کر نماز تک، بعد میں زمین میں پھرو چلو، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی ہمیں فرصت دیا۔ ایسا یہودی کو ایسا انصارہ کو ایسا نہیں، کیونکہ وہ پورا دن بھی انہوں کو کوئی کام کرنے کا مطلب نہیں، خالی عبادت کے لیے بنایا پہلے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زوال کے بعد کا وقت مقرر فرمایا تھا کہ تو کب جمعہ شروع ہوتا، جمعہ رات کے مغرب سے لے کر جمعے کے مغرب تک جمعہ رہتا ہے۔ اس حکم میں ذکر سے مراد خطبہ ہے، ذکر سے مراد اب میں بولی ہے آیت میں ولا ذکر اللہ وذروا البیع کو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر سے یہ بھی ہے کہ خطبہ بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ اذان کے بعد پہلا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ کیا ہے؟ نماز نہیں بلکہ خطبہ تھا۔ پہلے جمعہ کے دن کیا کرتے امام؟ پہلے نماز پڑھاتے نہیں، پہلے خطبہ دیتے، بعد میں اس کی نماز پڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی طریقہ دنیا میں بھی عام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد ادا فرماتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ملائکہ ہر آنے جانے والے کا نام اس آمدی کی ترتیب کے ساتھ لکھا جاتے ہیں، پھر اذا خرج الامام حضرت الملائکۃ یسمعون الذکر۔ کیا یہ عربی کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے تو وہ نام لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ کون؟ فرشتوں کی ہر مسجد کی چوکٹ پر فرشتوں کی ایک جماعت رہتی، کیوں؟ جماعت آنے والے کا ایک ایک اجر وہ کون سے ٹائم میں آتا ہے اس کا اجر بھی ہمیں دیکھیں گے انشاءاللہ، ایک ایک آدمی آنے کا اس کا نام لکھ لیتے جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے جاتے رہتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ کتنی خوش نصیبی ہے الحمدللہ، جمعہ پڑھنے کے لیے تو فرشتوں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی۔ دیکھو الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، جمعہ اتنا بڑا فضل والا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکر سے مراد خود قرآن کا بیان میں ہی صرف اسی کی صرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں فرمایا فَاسْمَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب بھی تمہیں سنو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی تمہیں سنو ذکر اللہ کا، دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ پھر آگے چل کر فرمائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں
پھیل جاؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے روز عمل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ذکر اللہ اور پھر نماز، پھر مفسرین بھی اس پر تقاضا ہے کہ ذکر سے مراد یا تو خطبہ ہے یا تو پھر خطبہ اور نماز ہے۔ پھر اس میں کیا کہا، بس جمعہ کے اذان سے لے کر جمعہ کی نماز تک اللہ کے لیے دوڑو، چلے آؤ اور نماز قائم کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کب ختم ہو جاتی، پوری ہو جاتی، زمین میں چلو پھرو۔ اس سے کیا مطلب معلوم ہوتا ہمارے لیے کیا ہے، بس ہمارے کو وہ ٹائم تک ہمارے لیے اجازت نہیں، کیا کون سا کام کرنے کا بھی، جو بھی کام کرتے ہیں اب، جو بھی عورتیں ہیں صبح میں بنانا کرنا، نماز کے لیے بیٹھ جانا، نماز جم کر پڑھنا، 3 آدمی 4 آدمی گھر میں کتنے بھی ہے مجموعہ، وہ جم کر پڑھنا افضل ہے۔ جماعت 4 رکعت بس گھر میں پڑھے تو عورت 4 رکعت پڑھنا، اگر مسجد میں عورت گئے تو کیا کرنا، خطبہ سننے کے بعد میں بس مردانہ کے ساتھ 2 ہی رکعت پڑھنا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہمیں ایسے چیزیں ہمیں عمل کرے تو انشاءاللہ آگے جا کر ہمارے نیکیاں بھی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ گھر سے دوڑتے آنا، ایسا نہیں، آہستہ آرام سکون سے چلتے آنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے، اور بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی وہاں سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ کیا پہلے ہی ہمیں نیت کرنا کہ یا اللہ ہمیں جمعہ کی آج جمعہ ہے، آج نماز کا وقت ہوتا، ہمیں گھر کے پورے کام سے جلدی جدا ہو جانا، نماز کے لیے حاضر ہونا۔ اگر مردوں نے ہی انہوں یہ کوشش کرنا کہ آج جمعہ ہے، جلدی سے ہمیں مسجد کو پہنچنا، مسجد میں سکون اور آرام سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، نماز تک ہمیں انتظار مسجد میں کرنا، جب اذان ہوتی ہیں، جب خطبہ ہوتا ہے، جب دوڑتے جانا، یہ خاص عمل نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، خالی فرض نماز کا ثواب ملتا، اسے اجر نہیں ملتا، اس کا اجر بھی ہمیں دیکھیں گے انشاءاللہ کتنا کتنا ہے۔ اسی لیے کیا کرنا، جمعہ کا خاص ہمارے کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کیسا دن ہمارے لیے کتنا زیادہ عید کے دن ہے، ایسا ہمارے لیے یہ بھی خاص دن ہے جمعہ، یہ بھی عید ہے، ہمارے کو ہر ہفتے کو دی عید ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اس حدیث میں بھاگ کر نماز کے لیے آنے کی صاف ممانعت کر دی گئی کہ تو بھاگ کر آنا، ہاپ لیتے آنا، ایسا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، جب نماز کھڑی ہو تو اس کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ چلے آؤ، بھاگتے ہوئے نہیں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے، جب بھی نماز کے لیے بیان بھی ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہیں، امام نماز پڑھاتے ہیں، جب بھی ہمیں راستے میں جانے ٹائم پر سکون اور وقارت سے جانا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ بیک وقت لوگوں کے بھاگ بھاگ کر چلنے کی آواز سنی۔ نماز ختم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ ان لوگوں نے عرض کیا، ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ فرمائے، ایسا نہ کرو، وہ نماز کے لیے جب بھی آؤ پورے سکون کے ساتھ آؤ، جتنی بھی اس میں سے امام کے ساتھ پڑھ لو، جتنی بھی چھوٹ جائے امام کے بعد اسے پوری کر لو۔ دیکھو اس میں یہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم، ہمارے کو نماز کیسا پڑھنا، امام کے ساتھ کیسا پڑھنا، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، اس کا علم بھی ہمارے کو نہیں پہلے۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں، امام کا نماز پوری ہوتی ہے، دوڑ کر آگو امام میں شامل ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ اب امام مثلاً 1 رکعت ہو گئی جمعہ کی، ہمیں دوسری رکعت میں پہنچی، وہ ٹائم میں کیا کرنا، بس امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھنا،
इमाम जब सलाम फेरता, हमें सलाम नहीं फेरना, फिर हमें दूसरी रकात पढ़कर सलाम फेरना, यही हमारा है। इंशाल्लाह इसको भी हमें बात करेंगे तफ़सील से, बस इसमें जितना आया मैं यही बताती जाती हूँ इंशाल्लाह। खरीदो फ़र्ज़ छोड़ छोड़ दो, इसका मतलब क्या है? जब अज़ान होते, जब नमाज़ होते, उस टाइम क्या करना? खरीद फ़र्ज़ को छोड़ देना।